हेलो दोस्तों, DTV सर्किट की एक और वीडियो में वेलकम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं जो टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। और आपने इस टॉपिक के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, देखा होगा, लेकिन आपने डीपली जाना नहीं होगा। तो आज हम काफ़ी अच्छे से इस टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे, तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। उससे पहले मेरे टिकटॉक पेज को फॉलो कर लीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे व्हाट्सएप पेज को भी फॉलो कर लीजिए और मेरी वेबसाइट को भी विजिट कर लीजिए। शुरू करते हैं अपने आज के टॉपिक पर बात करना। ईस्टर आइलैंड के मोआई स्टैचू का रहस्य एक ऐसी मिस्ट्री है जो दुनिया भर के हिस्ट्री लवर्स और रिसर्चर्स को हैरान कर देती है। ये स्टैचू साउथ पैसिफिक ओशन के बीच एक छोटे से रप्पा नुई, जो ईस्टर आइलैंड के नाम से मशहूर है, पर मौजूद है। ये आइलैंड अपनी खुद की एक अलग दुनिया लगती है, जहाँ प्राचीन समय में रप्पा नुई सिविलाइजेशन ने ये मैसिव स्टैचूज बनाए। मोआई स्टैचूज का रहस्य सिर्फ उनकी बनावट और उनके साइज में नहीं है, बल्कि उनका पर्पस और कैसे उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाया गया, ये भी अब तक समझ से पार है। मोआई स्टैचूज काफ़ी बड़े और उनका वेट 10 टन होता है। ये स्टैचूज वॉल्केनिक टफ नाम के एक पार्टिकुलर फॉर्म के बनाए गए हैं, जो आइलैंड के क्वारी से लिया गया था। सबसे छोटा मोआई स्टैचू लगभग 6 मीटर का है और सबसे बड़ा 10 मीटर से ज़्यादा लंबा है। एक खास बात यह है कि इन्हें सिर्फ बनाया नहीं गया, बल्कि आइलैंड के अलग अलग पार्ट में इन्हें खड़ा किया गया। रिसर्चर्स का मानना है कि मोआई स्टैचू रप्पा नुई के एंसेस्टर्स को सिंबलाइज करते हैं, जो उनकी सिविलाइजेशन के लिए स्पिरिचुअल एनर्जी का एक सोर्स है। परंतु ये भी मिस्ट्री अब तक सॉल्व नहीं है कि इन बड़े बड़े स्टैचूज को कैसे ट्रांसपोर्ट किया गया। ट्रांसपोर्ट और कंस्ट्रक्शन से जुड़ी थ्योरीज काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एक थ्योरी कहते हैं कि रप्पा नुई के लोग वॉकिंग मेथड का यूज़ करते थे, जिसमें रोप मैन पावर का सहारा लेकर स्टैचूज को चलाया गया। दूसरी थ्योरी कहती है कि वुडन लॉक्स का यूज़ किया गया, लेकिन रप्पा नुई की पॉपुलेशन और रिसोर्सेज के लिमिटेड होने के बावजूद ये काम एक इंजीनियरिंग मार्वल लगता है। इसके अलावा एक और रहस्य है कि इन स्टैचूज के नीचे अब तक बड़ी पार्ट हैं जो अभी पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं किए गए। मोआई स्टैचूज के पीछे छुपी कोई कहानियाँ और लोगों के इमेजिनेशन को अब भी व्याकुल करती है। रप्पा नुई के लोगों का ये मानना था कि मोआई स्टैचूज में मना होती थी एक स्पिरिचुअल एनर्जी जो उन्हें सफलता और शक्ति देती है। रप्पा नुई सिविलाइजेशन का डिक्लाइन ओवर पॉपुलेशन और रिसोर्सेज का ओवर यूज की वजह से हुआ, और यूरोपियन कॉलोनाइजेशन ने इसके कल्चर और डैमेज पहुंचा दिया। आज भी मोआई स्टैचूज एक अद्भुत रिमाइंडर हैं कि प्राचीन सिविलाइजेशंस कैसे अपनी क्रिएटिविटी और टेक्नोलॉजी के बल पर कुछ ऐसा कर सकती थी जो आज ह्यूमन हिस्ट्री के लिए समस्या है। ईस्टर आइलैंड के मोआई स्टैचूज का रहस्य इस बात का सबूत है कि दुनिया में अभी भी ऐसी सीक्रेट हैं जो एक्सप्लोर किए जाने वाले। ये टॉपिक ना सिर्फ हिस्ट्री लवर्स के लिए फैंटास्टिक है, बल्कि उन सब के लिए एक इंस्पायरेशन है जो ह्यूमन पोटेंशियल और क्रिएटिविटी का विकास करते हैं। ईस्टर आइलैंड के मोआई स्टैचूज का एक और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट उनका जियोग्राफिकल अरेंजमेंट और उनका स्पिरिचुअल कनेक्शन है। ये देखा गया है कि ज़्यादातर मोआई स्टैचूज आइलैंड के कोस्ट की तरफ फेस करते हैं, जैसे वो अपनी सिविलाइजेशन की रक्षा कर रहे हो। लेकिन एक अलग चीज़ ये है कि एक स्पेशल साइट जिसे अहू अकीवी कहते हैं, वहाँ के मोआई स्टैचूज ओशन की तरफ देखते हैं। इस अलाइनमेंट के पीछे क्या रीज़न था, ये अब तक एक पजल है। क्या ये एस्ट्रोनॉमिकल पर्पस के लिए था या किसी रिलीजियस साइंटिफिकेंट की वजह से, ये क्वेश्चन अब तक सॉल्व नहीं हो पाया। मोआई स्टैचूज के साथ उनके बेस या प्लेटफॉर्म जिन्हें आहू कहते हैं भी काफ़ी मिस्टीरियस है।
یہ پلیٹ فارم کافی سیریسلی ڈیزائن کیے گئے ہیں، جو دکھاتا ہے کہ راپا نیوئی سویلائزیشن کا انجینئرنگ اور آرکیٹیکچرل نالج کافی ایڈوانس تھا۔ لیکن ایک شاکنگ بات یہ ہے کہ موآئی اسٹیچوز انکمپلیٹ چھوڑے گئے ہیں۔ یہ اسٹیچوز اب تک کوئری میں ہی پڑے ہیں، جو یہ سوال اٹھاتا ہے کہ کیا کنسٹرکشن کے دوران کچھ ایمرجنسی ڈیزاسٹر کی وجہ سے یہ کام روکا گیا۔ ایسٹر آئلینڈ کی ہسٹری ایک اور کروشل چیپٹر کا سمبندھ ہے ایکولوجیکل کولیپس کے ساتھ۔ ریسرچرز کا ماننا ہے کہ موآئی اسٹیچوز کو بنانے اور انہیں ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے بہت سارے ووڈن لاگز کا یوز کیا گیا، جو آئلینڈ کو کے ڈیفارسٹریشن کا ایک میجر ریزن بنا۔ فارسٹ کے ختم ہونے سے راپا نوئی کی ایگریکلچر، نیچرل ریسورسز پراوت اور دھیرے دھیرے یہ سویلائزیشن ڈکلائن کر گئی۔ یہ اب بھی مانا جاتا ہے کہ موآئی اسٹیچوز بننے کا پروسیس ایک ایسی کلچرل ایکٹیویٹی تھی جو راپا نوئی کے لوگوں کے لیے ان کا آئیڈینٹی اور یونٹی کا سمبل تھی، اور شاید اسی وجہ سے انہوں نے اپنے ریسورسز کا اتنا ایکسپینسو کیا۔ ماڈرن ریسرچ کہتے ہیں کہ اب تک موآئی اسٹیچوز کے بڑی پارٹ کو پوری انکور نہیں کیا گیا ہے۔ ایکسپلینیشن کے دوران یہ پتہ چلا کہ ان اسٹیچوز کے باڈیز بھی ہیں جو زمین کے نیچے ہیں۔ یہ ڈسکوری نے ایک نئی ڈائمینشن ایڈ کر دی ہے موآئی اسٹیچوز کی مسٹری میں، اور یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا یہ اسٹیچوز صرف فیس ریپریزنٹیشنز کے لیے بنائے گئے تھے یا ان کا اور بھی سمبولک پرپز تھا۔ آج کے ہر سمے میں ایسٹر آئلینڈ کے موآئی اسٹیچوز یونیسکو ورلڈ کا ہیریٹیج سائٹ کا ایک پارٹ ہیں، اور دنیا بھر سے لوگ انہیں دیکھنے آتے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی یہ اسٹرگل گلوبل اویئرنیس کا ایک سمبل بھی ہے کہ کیسے ریسورسز اور کا اوور یوز ایک سمجھ کے ڈکلائن کا کارن بن سکتا ہے۔ راپا نوئی کے لوگوں نے اپنی کریٹیوٹی اور اسپرچول بلیفز کے بل پر جو چھوڑا ہے وہ ایک ٹائملیس لیگیسی ہے۔ موآئی اسٹیچوز کے رہسیہ کو ایکسپلور کرتے وقت ہمیں یہ ریئلائز ہوتا ہے کہ ہسٹری صرف ایک اسٹوری نہیں بلکہ ایک ریمائنڈر ہے کہ ہم انسانوں میں کتنی کیپیبلٹی ہے اور ہمارے ایکشن کا انوائرمنٹ اور کلچرل پر کتنا اثر پڑتا ہے۔ ایسٹر آئلینڈ کے موآئی اسٹیچوز نے صرف ادبھت آرٹ ورک ہے نہیں، بلکہ ایک ٹائم لیس مسٹری ہے جو آگے بھی ریسرچرز اور ایتھوسٹس کو انسپائر کرتی رہے گی۔ ایسٹر آئلینڈ کے موآئی اسٹیچوز کی مسٹری میں ایک اور ڈائمینشن ہے جو آرکیولوجسٹ اور ریسرچرز کو حیران کر دیتی ہے۔ اسٹیچوز کا کلچرل اور اسپرچول سمبولزم۔ راپا نوئی کے لوگوں کے لیے یہ اسٹیچو صرف ایک آرٹسٹک کریشن نہیں تھے، بلکہ ان کی کمیونٹی کے اینسیسٹرز کا ریپرزینٹیشن تھا۔ ماننا جو ایک اسپرچول انرجی کو سگنیفائی کرتا ہے۔ موآئی اسٹیچوز کا ایک کی کانسیپٹ تھا مانا تھا کہ ایک ایسرٹیئر کے بلیسنگ اور پروٹیکشن ان کی سمجھ اور زمین کے اوپر ہمیشہ بنے رہیں گے۔ یہ اسٹیچوز ان کے اینسیسٹرز کے فزیکل امبوڈیزم تھے جو ان کے کلچرل کا بیس کریٹ کرتے تھے۔ ایک اور انسالوڈ کوسچن ہے کہ یہ موآئی اسٹیچوز کے ساتھ کون سا ٹائم پیریڈ جڑا ہوا ہے۔ آرکیولوجسٹ اسٹڈیز کے حساب سے موآئی اسٹیچوز کا کنسٹرکشن 13 سینچری کے آس پاس شروع ہوا اور لگ بھگ 17 سینچری تک چلا۔ لیکن یہ ایک چیز جو اب تک سمجھ سے پرے ہے وہ یہ ہے کہ کیوں ایک سرٹین پوائنٹ کے بعد ان اسٹیچوز کا کنسٹرکشن بند ہو گیا۔ کچھ ہسٹورینز کا یہ ماننا ہے کہ نیچرل ڈیزاسٹر، اوور پاپولیشن اور ریسورسز کی کمی نے راپا نوئی کے لوگوں کو اپنی پرائورٹیز بدلنے پر مجبور کر دیا۔ ایک اور چیز جو موآئی اسٹیچوز کے حیثیت کو اور زیادہ انفلوئنس کرتی ہے وہ ہے ان کا انڈیویڈ پراپرٹی اور یونیکنیس کا کمبینیشن۔ ہر ایک موآئی اسٹیچو کا اسٹرکچر ایک ہی طرح لگتا ہے، ڈپلوئنٹ فیسز، پرومیننٹ نوزز اور سیٹ آئیز، لیکن اگر کلوزلی دیکھا جائے تو ہر اسٹیچو کی اپنی انڈیویڈولی
ہے جو شاید اس اینسیسٹر کی پرسنالٹی یا ان کا سوشل اسٹیٹس ڈسکرائب کرتا ہو۔ اس آبزرویشن نے ریسرچرز کو یہ تسلیم کرنے پر مجبور کیا ہے کہ راپا نوئی سویلائزیشن کا سوشل سسٹم کافی کمپلیکس اور ہیریکلی آرگنائزڈ تھا۔ ماڈرن سائنس اور ٹیکنالوجی کے اس سے اب اس آئی لینڈ کی مسٹریز اور موائی اسٹیچوز کے پیچھے چھپی ہوئی کہانیوں کو ایکسپلور کیا جا رہا ہے۔ سیٹلائٹ میپنگ اور اسکیننگ کی مدد سے موائی اسٹیچوز کی ڈیٹیلز اور ان کا ایکوریٹ الائنمنٹ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ یہ میتھڈ ہمیں اس سویلائزیشن کی کیپیبلٹیز کے بارے میں اور زیادہ انسائٹ دیتے ہیں، لیکن ایک چیز کلیئر ہے، اتنا ہم راپا نوئی سویلائزیشن کے بارے میں سیکھتے ہیں اتنے ہی نئے نئے کوئسچن سامنے آتے ہیں۔ آج کے سمے میں ہسٹورینز کو ایسٹر آئی لینڈ کے موائی اسٹیچوز صرف ایک ہسٹوریکل آرٹیفیکٹ ہیں بلکہ ہیومینٹی، ڈٹرمنیشن اور انگریٹی کا ایک سمبل ہے۔ یہ ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ انسانی سمجھ نے اپنے لمیٹڈ ریسورسز کے باوجود کریٹیوٹی اور اسپرچویلٹی کے ذریعے ایسے کچھ ایکسٹرا آرڈینری اچیو کر سکتی ہے، لیکن ساتھ ہی یہ ہمیں یہ یاد دلاتے ہیں کہ اگر ہم اپنی انوائرمنٹ کو اور ریسورسز کا دھیان نہیں رکھیں گے تو ہم اپنے ہی کریشن کو سسٹین کرنے میں اسفل ایسٹر آئی لینڈ اور ان کے موائی اسٹیچوز کی کہانی ایک ٹائملیس ریمائنڈر ہے کہ صرف ہم کیا سولوشن کے لیے نہیں ہوتی بلکہ ہمیں یہ سمجھانے کے لیے ہوتی ہے کہ ہماری دنیا کتنی کمپلیکس اور بیوٹیفل اور انپریڈکٹیبل ہے۔ جاپان کے لوگوں کا یہ ریلیجن ہے جو ہیومینٹی کے لیے ہمیشہ ایک نظریہ اور ایک ایبسولوٹ کہانی بن کر گزاری ہے۔ دوستوں، آپ کو کیسی ہماری آج کی ویڈیو کافی لمبی ہے اور میں نے محنت کی ہے کہ ایک اچھی ویڈیو بناؤں۔ دوستوں، اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوئی ہو پلیز لائک کر لینا، ویڈیو شیئر بھی کر لینا اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دینا۔ میں ملوں گا آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ بائے۔